السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ احکام قربانی قسط نمبر 6 آفیشیل انصار خان ندوی یوٹیوب چینل میں آپ کا پرتپاک استقبال ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں قربانی کے جانور، قربانی کے اینیملز، کن جانوروں کی قربانی درست ہے، ان کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش اور اپیل ہے کہ جن حضرات نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے جانور، کن جانوروں کی قربانی درست ہے؟ صرف درج ذیل جانوروں کی قربانی درست ہے۔ نمبر 1 بکری، جس کے ضمن میں پالتو بھیڑ، دمبا اور مینڈے وغیرہ بھی شامل ہیں۔ نمبر 2 اونٹ۔ نمبر 3 گائے، جس کے ضمن میں بھینس اور پڑے بھی شامل ہیں۔ بھینس کی قربانی، بھینس بھی گائے کی قسم کا جانور ہے، لہٰذا اس کی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قربانی کے جانوروں کی عمریں، قربانی کے جانوروں کی عمریں کیا ہو تو اس بارے میں درج ذیل تفصیل ہے۔ نمبر 1 بکرا یا بکری 1 سال کا مکمل ہو چکا ہو، البتہ دمبا یا بھیڑ اگر فربا اور صحت مند ہو تو 1 سال سے کم بھی ان کی قربانی درست ہے، جبکہ 6 مہینے سے زائد کے ہوں۔ نمبر 2 بھیڑ اگر صحت مند ہو اور دیکھنے میں بڑا لگتا ہو تو 6 مہینے کا بھی کافی ہے۔ نمبر 3 گائے، بھینس، پڑا 2 سال کے مکمل ہو چکے ہوں۔ نمبر 4 اونٹ 5 سال کا مکمل ہو چکا ہو۔ بڑے جانوروں میں حصے، اونٹ، گائے وغیرہ بڑے جانوروں میں 7 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں، جبکہ بکرا یا بکری صرف 1 حصہ ہی کی طرف سے کافی ہے۔ سبھی شرکائے قربانی کا عبادت کی نیت کرنا ضروری ہے۔ بڑے جانور میں حصہ لینے والے سبھی شرکائے کا قربت و عبادت کی نیت کرنا لازم ہے، مثلا اضحیہ، ولیمہ، عقیقے کی نیت ہو۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے غیر قربت مثلا اپنی دکان میں گوشت بیچنے کے لیے حصہ لیا تو اس جانور میں حصہ لینے والے کسی بھی شریک کی قربانی درست نہ ہوگی۔ چند شرکاء کا مل کر ایک کی طرف سے قربانی کرنا، نفلی طور پر ثواب پہنچانے کی نیت سے اگر کئی لوگ ایک جانور میں یا جانور کے کسی حصے میں مشترک طور پر شریک ہو جائیں اور اس کا ثواب کسی میت یا زندہ کو پہنچا دیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے دوسرے حصے داروں کی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ اس حصے کے لینے سے واجب کی ادائیگی مقصود نہیں بلکہ طلب ثواب پیش نظر ہے۔ قربانی کے ساتھ ولیمے کا حصہ لینا، ولیمہ کرنا سنت ہونے کی بنا پر موجب ثواب ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص بڑے جانور میں ولیمے کے نام پر حصہ لیتا ہے تو یہ بھی درست ہے، اس سے قربانی کرنے والوں کے حصے پر کوئی اثر نہ پڑے گا۔ قربانی کے ساتھ عقیقے کا حصہ لینا، یہ کئی لوگوں نے سوالات کیے ہیں۔ بڑے جانور میں قربانی کے ساتھ عقیقہ کا حصہ رکھنا بھی درست ہے۔ قربانی کا گوشت تول کر تقسیم کرنا، اگر قربانی کے سب شریک اجنبی ہیں اور سب اپنا حصہ مکمل وصول کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو انتفاع کی اجازت نہیں دی ہے تو ایسی صورت میں قربانی کا گوشت تول کر تمام حصے داروں میں تقسیم کرنا لازم ہے، اور اگر آپس میں اجازت دے رکھی ہے تو اس میں اہتمام کی ضرورت نہیں۔ اہل خانہ اور دوست و احباب کے حصے الگ کرنا لازم نہیں۔ اگر بڑے جانور میں ایک ہی گھر کے افراد شریک ہوں یا سب حصے دار ایک دوسرے کو انتفاع کی مطلق اجازت دے دیں تو ذبح کے بعد اس کے گوشت کو تول کر الگ الگ کرنا ضروری نہیں ہے۔ نظر کا حصہ بالکل الگ کرنا ضروری ہے۔ اگر بڑے جانور میں کسی شریک
نے نظر کی قربانی کا حصہ لیا ہے تو اس حصے کو تول کر بالکل الگ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس حصے کا استعمال خود حصے دار یا کسی بھی غنی کے لیے جائز نہیں، بلکہ اسے فقراء میں تقسیم کرنا لازم ہے۔ بوقت ذبح تمام شرکاء کی طرف سے نام بنام نیت۔ اگر بڑے جانور میں حصے دار متعین ہو چکے ہوں تو ذبح کے وقت ہر ایک کا نام لینا ضروری نہیں، بلکہ مطلق ذبح سے سب کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔